بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کربلا کے بعد امام زین العابدین پر ظلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین کے بیٹے زین العابدین کربلا کی جنگ میں کیوں شریک نہیں ہوئے تھے، اور کربلا کے بعد یزیدیوں نے زین العابدین پر کون کون سے ظلم کیے، اور پھر زین العابدین کہاں چلے گئے اور ان کو شہید کس طرح کیا گیا۔ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، جن کا اصل نام علی ابن حسین تھا، جو آپ کے دادا حضرت علی کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن آپ نے زندگی میں اتنی عبادت کی کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ زین العابدین آپ کا لقب اور ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو سید ساجدین بھی کہا جاتا تھا۔ کربلا کے موقع پر وہ شدید بیمار تھے، لہٰذا اس وجہ سے امام حسین نے انہیں میدان جنگ میں نہ جانے دیا، لیکن انہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن جب کربلا سے واپس آئے تو جوانی میں ہی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت علی کی ایک زوجہ حیات تھی۔ انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ چند ماہ کربلا میں گزارے، لیکن اتنا بڑھاپا کیسے آ گیا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ کربلا میں جو کچھ میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن آپ نے امامت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھال لی۔ 10 محرم کی شام کو یزید کی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خیموں کو آگ لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شہزادیوں کا پردے کا بھی خیال نہ رکھا گیا۔ محرم کو شہید ہونے والے تمام شہداء بشمول امام علی مقام حضرت حسین ابن حیدر کے ان کے سروں کو نیزے پر چڑھایا گیا، ان کی بیویوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا۔ امام زین العابدین کے گلے میں لوہے کا توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اور خاندانی رسالت کا یہ قافلہ پہلے کوفہ اور پھر وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ امام زین العابدین کو عورتوں اور بچوں سمیت رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر 16 ربیع الاول کو دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پورے 1 سال قید جھیلی، بازار شام اور کوفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ سب سہنے کے بعد 8 ربیع الاول کو یہ لوگ واپس مدینہ منورہ پہنچے، اور تمام عمر امام زین العابدین نے کربلا کی گریاں اور عبادت میں گزار دی۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ اس سارے واقعے میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا شام میں یزید کے دربار میں۔ امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ میں فاطمہ الزہرا کا فرزند ہوں، میں ان کا فرزند ہوں جن کو ذبح کیا گیا، میں ان کا فرزند ہوں کہ جس کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا۔ کربلا کے تمام شہداء قیامت کے دن سیر ہوں گے، اور یہ سب کرنے والے ہمارے دشمن قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر دربار میں موجود تمام لوگوں نے آہو پکار شروع کر دی۔ یزید گھبرا گیا۔ اس نے امام زین العابدین کو چپ کروانے کے لیے کہا کہ اذان دینا شروع کر دو، اور یوں بے وقت اذان دی گئی۔ جب اذان شروع ہوئی تو آپ خاموش ہو گئے۔ جب اذان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا اور ان کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی گئی تو امام زین العابدین نے یزید سے پوچھا، یہ یزید بتا، جن کا نام مبارک اذان میں آیا ہے یہ تمہارے نانا ہیں یا میرے نانا؟ یزید نے کہا، یہ آپ کے نانا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کے اہل بیت کو کیوں شہید کیا؟ یہ سن کر یزید لاجواب ہو گیا اور دربار چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ مدینہ واپس آئے اور روضہ رسول پہنچے۔ آپ نے روضہ مبارک کے ساتھ اپنا چہرہ مبارک لگایا اور اس طرح کلام کیا جیسے ان کے سامنے فریاد پیش کر رہے ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے نانا رسولوں کے سردار، آپ کا حسین شہید کر دیا گیا، آپ کی نسل کاٹ دی گئی، میں رنج و غم میں ہوں اور مجھے قید کیا گیا، اور وہاں میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کے خاندان کی شہزادیوں کو یوں قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ یزید امام حسین کی شہادت کے 4 سال بعد تک نشی رہا، اور مروان نے نام شخص کو مدینہ میں یزید نے تعینات کروایا تھا۔ وہ امام حسین اور امام حسین کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد وہ مسجد نبوی کے ممبر پر زبردستی قابض ہو گیا۔ اس نے امام زین العابدین کو پکڑوا کر اپنے پاس حاضر کروایا۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلوایا؟ تو مروان نے جواب دیا کہ بہت سے لوگ میری بجائے تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کو بغیر کسی وجہ کے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ امام ظہری ان کے لیے کھانا لے کر گئے تو دیکھا کہ امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، ان کے ہاتھ جکڑے گئے ہیں۔ انہیں سال میں دیکھ کر امام ظہری رونے لگے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ روتے کیوں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ میرے رب کی آزمائش ہے، جب میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں تو تم کیوں روتے ہو؟
آپ نے ساری زندگی ذکر الہی میں گزاری۔ اس وقت کے کچھ لوگوں نے قاتلان حسین کو پکڑنے کی نیت سے شمر کا پیچھا کیا۔ وہ مدینے میں آ کر چھپنے لگا۔ بھاگتا ہوا جہاں پہنچا وہ امام زین العابدین کا گھر تھا۔ آپ مصلی پر موجود تھے۔ آپ نے نظریں اٹھائی تو شمر نے کہا مجھے پانی پلا دو۔ یہ وہی شمر تھا جس نے آل محمد پر پانی بند کیا تھا اور جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر چلائے تھے۔ امام زین العابدین نے اسے دیکھ کر خود مصلی سے اٹھے، پیالہ دھویا اور اسے پانی بھر کر پلایا۔ اسے 3 پیالے پانی پلائے۔ وہ باہر نکلا۔ اس کے دل میں آیا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو میری پیاس کبھی نہ بجھاتے۔ وہ واپس اندر آیا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر کو پیاسا شہید کیا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تو اندر داخل ہوا تو پوری کربلا میرے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ شمر نے پوچھا پھر مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے فرمایا پانی بند کرنا تیرے جیسوں کا کام ہے اور پانی پلانا میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مروان کے مرنے کے بعد عبد المالک بن مروان نے تخت سنبھالا۔ امام زین العابدین نے مصلی پر بیٹھ کے وہ مقام کمایا کہ ان سے حکومت خوف زدہ ہونے لگی، اور یہ خوف اس حد تک بڑھ گیا کہ عبد المالک بن مروان نے غزال بن یوسف کو حکم دیا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام میں اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے زنجیروں سے باندھا اور مدینے سے باہر خیمہ لگا کر ان کو قید کر دیا، اور اسی طرح آپ نے کئی دفعہ بے وجہ قید کاٹی۔ بالآخر آپ کو ولید بن عبد المالک نے زہر دے دیا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں پہنچا تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور اتنی تکلیف میں آپ سجدے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں سوچتا تھا میرے خاندان میں اتنے لوگوں نے شہادت پائی، کہیں میں اس رتبے سے محروم نہ ہو جاؤں، لہٰذا سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی شہادت نصیب فرمائی۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے چچا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا، اور اس طرح آپ کی تدفین امام حسن کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا، اور آپ کی شہادت کے 3 دن بعد وہ بھی مر گیا۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔